السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پہ درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 64 تا 68 ہیں۔ سورہ مبارکہ سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں پر پارے اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 6 مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے جو مبعوث فرمایا، اس پر رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے آ کر قوم کو دعوت دی، دعوت توحید۔ پہلے ایک شرک، کفر اور ظلم کا نظام موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا، دعوت دی کہ آپ اللہ کو مان لیں، اللہ کی پہچان پیدا کر لیں۔ کیوں؟ اللہ وہی ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا، ہمیں یہاں بسنے کا موقع عطا فرمایا، اور سب کچھ اللہ رب العزت نے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور آپ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، معافی مانگ لیں۔ اللہ آپ کے بڑے قریب ہیں، سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن قوم نے کچھ نہیں سمجھا، ہٹ درم قوم، ضدی قومیں کچھ نہیں سمجھتی۔ کیا کیا انہوں نے اور کیا کہا؟ سب سے پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام پہ تنقید کی۔ ہم آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، سمجھدار نوجوان سمجھتے تھے کہ آپ بڑے ہمارے اچھے غلام بنیں گے، ہمارے سسٹم میں رہیں گے۔ آپ نے تو بغاوت کر دی، بیوقوف نہیں ہو گئے آپ تو پاگل ہو گئے ہو۔ آپ ہمارے آباء و اجداد کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہو، آپ ہمارے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہے ہو۔ یہ کس طرح کا نظام لے آئے ہو تم؟ نئی نئی باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے جو الفاظ بولے وہ ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو بولیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اور میں نے جو جماعت تیار کرنی ہے اس نظریے پہ وہ قائم کرنی ہی کرنی ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آپ بہرحال اس پہ غور و فکر کرو۔ اور جب وہ غور و فکر نہیں کر سکے تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مزید جو مکالمہ ہوتا ہے اور جو مباحثہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی رہنمائی دیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں بھی جب وہ ہٹ درمی پر، ضد اور تکبر پر اڑے اور ڈٹے رہتے ہیں تو پھر کس طرح کا اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت آج کی آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً۔
سورۃ الاعراف میں بھی یہ تفصیلات گزر چکی ہیں اور قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر یہ تفصیلات موجود ہیں. یہاں مختصر بات کر کے آگے چلتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ اللہ کی اونٹنی ہونی چاہیے، اور اونٹنی کا بھی کرائٹیریا انہوں نے مقرر کر دیا، اور پھر وہ پتھر سے نکلے، پہاڑ سے نکلے، اور اس طرح کی انہوں نے شرطیں لگا دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر اللہ سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت اس ڈیمانڈ کو مان لیں تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت کر لینی چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، آپ حزب اللہ کا ساتھ دیں. یہ سارا معاہدہ ہو گیا، اس کی تفصیلات. اور حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم حَاذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ نشانی ہے. فَذَرُوهَا، جب یہ اللہ کی اونٹنی آ جائے گی تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، چھوڑ دینا ہے. تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے چلے پھرے. ولا تمسوها بسوء، اور کسی بری چیز کے ساتھ برے طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں، نقصان نہیں پہنچانا. اگر ایسا کریں گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب آئے گا اور وہ بڑا قریب ہے. محترم سامعین و سامعات، یہ ہٹ درم قوم ہے، ضدی قوم ہے، یہ جو حکمران طبقہ ہے سرکش ہے. یہ چنانچہ اللہ رب العزت نے جیسا وعدہ فرمایا، اللہ کا معجزہ ہوا اور وہ اونٹنی نکل آئی، لیکن چونکہ ان کے تو دلوں میں بیماری تھی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، نقصان پہنچا دیا. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب اللہ رب العزت اس سے زیادہ کیا زیادتی ہو سکتی ہے، کیا نافرمانی ہو سکتی ہے، کیا تکبر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ڈیمانڈ پر اونٹنی کو پیدا فرما رہے ہیں اور وہ اس کو پاؤں کاٹ رہے ہیں، اس کو ہلاک کر رہے ہیں. اب بتائیے، اللہ کی نشانی کو اگر اس طرح کریں گے تو اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرما دیا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک آپ اپنے گھروں میں رہ لو، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. ذالک وعد غیر مکذوب، اللہ رب العزت کا عذاب کا جو وعدہ تھا اس تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اب یہ قریب ہے، اب تم بچ نہیں سکتے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب اللہ کا یہ وعدہ آ گیا، حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی جو سچی جماعت تھی، حزب اللہ تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو اس عذاب سے محفوظ فرما لیا. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ، اور وہ دن بڑا ہی رسوائی کا دن تھا، بڑا سخت دن تھا وہ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک آپ کا رب بڑا مضبوط ہے، زبردست ہے، غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ظالموں کو ایک چیخ نے، آواز نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے کتنا سخت آتا ہے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی بربادی ایسے ہوئی، ایسے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، تباہی ایسے ہوئی کہ گویا یہاں پہ کوئی آبادی ہی نہیں ہوئی. اتنا سخت اللہ کا عذاب آتا ہے کہ یہاں کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، کوئی رہا ہی نہیں ہے. الا، خبردار، یہ وہی انداز ہے
جو پچھلے دروس میں ہم نے سنا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان سمودا کفروا ربہم۔ یہ اللہ کا جو عذاب اتنا سخت آیا ہے یہ کیوں آیا کہ قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ الا بعدا لثمود، اور یہ قوم سمود پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار ہے۔ جب بھی قومیں حد سے آگے گزرتی ہیں، تجاوز کر جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی دعوت کو، انبیاء کی دعوت کو وہ سنتی نہیں، قبول نہیں کرتی، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو جو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجی ہوتی ہیں ان کا انکار کرتی ہیں، ان کا مذاق اڑاتی ہیں، اور یہ ناقۃ اللہ ان کی ڈیمانڈ پر آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ ایسی حالت میں اللہ کا عذاب پھر سخت آتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہاں سے اللہ جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو۔ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں، یعنی شعور حاصل کرنا، نظریہ توحید کو، دعوت توحید کو سمجھنا، اس دعوت توحید پر جماعت کی تشکیل کرنا، حزب اللہ تشکیل دینا، حزب اللہ کا ساتھ دینا، اور پھر حزب اللہ کی تیاری کے بعد اللہ کی رٹ قائم کرنا، اس فلسفہ توحید کی معاشرے میں رٹ قائم کرنا، اسی کے مطابق، اسی فلسفہ توحید کے مطابق اپنا سیاسی نظام تشکیل دینا، اپنا معاشی نظام تشکیل دینا، عدالتی نظام تشکیل دینا، سائنسی نظام تشکیل دینا، اپنا معاشرتی اور سماجی نظام تشکیل دینا۔ یہ مراحل ہیں، ان کو اختیار کرو۔ کسی ایک میں بھی اگر ہم لوز ہو گئے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جو دشمن ہے وقت کا ظالم حکمران دشمن، اس کے مقابلے میں جرأت پیدا کرنا، آزادی کے حصول کے لیے حزب اللہ کا ساتھ دینا، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو حاصل کرنا، غلامی سے نکلنا، جرأت اور ہمت پیدا کرنا، اپنے اندر استقامت اور استقلال پیدا کرنا، اپنے اس سچے نظریے پہ ڈٹ جانا اور اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینا، ان مراحل کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں اختیار کریں گے تو یہ ظالم حکمران پارٹیاں یہ آگے بڑھتی رہیں گی، یہ ترقی کرتی رہیں گی۔ آج کے دور میں بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کون ظالم ہے، ان ظالموں نے ملک کو کیسے لوٹا، کیسے انتہا پسندی پیدا کی، کیسے فرقہ واریت پیدا کی، ان ظالم حکمرانوں نے بڑی طاقتوں کی کیسے ایجنٹیاں کی، اپنے پریشر کو گروپ بنا لیے اور بین الاقوامی بڑی طاقتوں کی ایجنٹیاں کی ہیں، انہوں نے غداریاں کی۔ ہمیں ان کا شعور حاصل کرنا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سچی جماعتیں اللہ نے نبیوں کی شکل میں بھیجی، صحابہ کرام ہیں، اولیاء آج کے دور میں اس خطے کے اندر حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سچی جماعت اور اولیاء اللہ جنہوں نے اس ہندوستان سے آزادی کے لیے، انگریز سے آزادی کے لیے دشمن کی پہچان پیدا کروائی اور انسانوں میں شعور بیدار کیا، جدوجہد کی، تحریکات چلائیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کا شعور حاصل کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں رہنمائی لے کر ہم نے بھی غلامی سے نکلنا ہے، نظریہ توحید کو غالب کرنا ہے، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سیاسی اور معاشی نظام میں، اپنے سائنس میں، عدالت میں، سب جگہ اللہ کی توحید کی رٹ کو غالب کرنا ہے۔ آج کی یہی ضرورت ہے، یہی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آخرت میں ان کی جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔
قبر کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں، ہمیں بھی آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔